تو پوچھا گیا کہ حضرت کو کون سا نام ہے؟ تو امام اعظم نے فرمایا وہ لفظ اللہ ہے، اللہ کا لفظ ہے۔ تو فقہاء نے کہا کہ ہم کا دلیل کیا ہے؟ ان کا یہ لفظ سب سے پہلے قرآن مجید میں آیا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ میں کون سا لفظ آیا؟ اللہ کا، رحمان رحیم بعد میں، اللہ کا نام پہلے۔ ان کا یہ اور بھی دلیل کہ اسی نام سے نماز کی ابتدا اور اسی نام پہ نماز کی انتہا۔ چنانچہ ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر تکبیر کہہ کے، اور نماز کے اختتام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ابتدا اور انتہا کس طرف سے ہوئی؟ اللہ کی طرف سے ہوئی۔ تو فقہاء نے کہا کہ اچھی دلیل ہے مگر اور دلیل دیجیے۔ ان کا دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، کوئی اور نام نہیں بتایا، کیونکہ اللہ کا نام تمام ناموں کے اوپر بھاری ہے، اس لیے فرمایا اننی انا اللہ۔ اور اس لفظ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ کوئی بندہ ایک مرتبہ اللہ کا لفظ کہتا ہے، کسی نے اللہ کا نام بولا کہ ہمیں 40 سال اور پیچھے مؤخر ہو گئی۔ حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب میرے بندے میں سے کوئی اللہ کا لفظ کہے تو تم سور کو پھونکنے والا عمل 40 سال ڈیلے کر دینا۔ علماء نے نقطہ نکالا کہ اگر اللہ کا لفظ اتنا بابرکت ہے کہ قیامت جیسی عظیم مصیبت کو 40 سال کے لیے ٹال دیتا ہے، تو جب بندہ اللہ کی کثرت کرے گا اللہ اس کی دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو نکالیں گے۔ تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں زندگی میں کیا اللہ بہتر ادا کراتا ہے۔ اللہ کے بڑے ملے جو بھی چاہے وہ چکھ لے۔ پھر 40 دن خون کا قطرہ رہا، پھر 40 دن بعد گوشت کا لوتھڑا بنا، یعنی 40 دنوں کے بعد تبدیلی آ رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا تھا تورات دینے کے لیے، ان کو فرمایا تھا کہ 40 دن روزے رکھو۔ انہوں نے 40 دن روزے رکھے تھے۔ تو ہمارے بزرگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 40 دن ہیں ان کو خاص اہمیت حاصل ہے بندے کے لیے۔ تو بزرگوں نے چلہ نکال لیا یہاں سے۔ چنانچہ خانقاہوں میں بھی مشائخ لوگوں کو اپنے پاس رکھ کر چلہ لگوایا کیا کرتے تھے۔ وہ چلہ لگوانے کی بنیاد یہی تھی کہ 40 دنوں میں ایک بندے کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ بندہ 40 دن نیکی کی نیت کے ساتھ خانقاہ میں رہے گا تو اس کے اندر کا انسان بھی بدل جائے گا اور اس پر بھی نیکی کا رنگ چڑھ جائے گا۔ اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک اور حدیث مبارکہ بیان فرماتے تھے کہ من اخلص للہ 40 ایاما، کہ جو بندہ 40 دن اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر سے حکمت کے چشمے پھوٹ جاتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے جو بندہ اخلاص کے ساتھ چلہ لگائے اللہ تعالیٰ اس کے اندر نسبت کے نور کو اجاگر فرما دیتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ عوام الناس کے لیے سالوں لگتے ہیں نسبت لینے کے لیے، مگر علماء کو سالوں نہیں لگتے، اس لیے کہ وہ تو سالوں چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن اور حدیث پڑھ چکے، سالوں تو وہ پہلے لگا چکے ہیں، اب ان کے لیے 40 دن ہی کافی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرماتے تھے کوئی بندہ 40 دن میرے پاس آ کر رہے، اس کی دل کی کیفیت نہ بدلے تو تم میرا نام بدل دینا۔ اور یہیں سے لگتا ہے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو جماعت میں وقت لگانے کی ترتیب ہے نا وہ لی کہ چلہ لگاؤ یا 3 چلے لگاؤ یا زندگی لگاؤ، تو وہ چلے یہیں سے نکلے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو منافقت سے بری فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کی ظلمت کو دور کر دیتے ہیں۔ تو 40 دن کی یہ خوشخبریاں بتاتی ہیں کہ واقعی 40 دن کے عمل میں اللہ تعالیٰ نے کوئی برکت رکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ جن کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں جی کہ ہم ایک لطیفے پہ کتنا مراقبہ کریں؟ بھئی ایک لطیفے پہ 40 منٹ کریں مراقبہ۔
ہر لطیفے پہ 40 منٹ کرتے کرتے پھر دیکھیں کیسے ذکر کی کیفیت نہیں ملتی۔ مراقبہ تو ہم کرتے ہیں 1 منٹ اور 2 منٹ۔ اب 1 منٹ اور 2 منٹ روز پڑھنے والا بچہ تو پہلی جماعت میں پاس نہیں ہوتا، ہم ولایت کے اس میدان میں 1-2 منٹ پڑھ کے کیسے پاس ہو جائیں گے؟ کوئی پیر استاد سے دعا کرواتا ہے، کوئی بڑوں سے دعا کرواتا ہے، دعائیں لے کے ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور یہ واقعی اچھی عادت بھی ہے کہ انسان دعاؤں کے لیے کسی کو کہے، اور اگر کسی کو کسی ولی کی دعائیں ملیں تو سبحان اللہ، اور اگر کسی معصوم کی دعائیں ملیں تو وہ تو اور بھی زیادہ اعلیٰ بات ہے۔ عورتیں توجہ سے سنیں کہ ایک آیت ہے، 3 آیتیں ہیں۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے بتلایا کہ جو شخص ان 3 آیتوں کو صبح اور شام پڑھ لے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے۔ ایک ولی تو پھر بھی ولی ہے، کتنے گناہ ذمے ہوں گے چھوٹے یا بڑے، مگر فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں۔ فرشتے اس بندے کے لیے صبح و شام دعا کرتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح کو 3 آیات پڑھے تو شام تک فرشتے 70,000 فرشتے رحمت کی دعا پڑھتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر اسی دن اس کا وہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ 3 آیتیں سن لیجئے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ دوسری آیت۔ تیسری آیت، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ 3 آیتیں جو بندہ صبح پڑھے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر اس دن میں فوت ہو جائے تو شہیدوں میں اس کا نام شمار کر لیا جائے گا۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس عمل کو جزو زندگی بنا لیں۔ 3 آیتوں کو پڑھنا کون سا مشکل کام ہے، اور دیکھیے اجل کتنا بڑا مل رہا ہے۔ تو بچیاں، عورتیں کوشش کریں کہ ان آیتوں کو روزانہ پڑھ کے فرشتوں کو اپنے لیے دعا پہ لگائے رکھیں۔ اب یہاں سے ایک بات سامنے آئی کہ اگر کوئی بندہ ایک عمل میں کئی نیتیں اکٹھی کر لے تو پھر اس کو عمل کا ثواب دوسروں کی نسبت زیادہ ملے گا۔ ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، جی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، جی نیت کرتا ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھوں گا، جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت سے رہوں گا، اور وہاں پہ جو درس حدیث ہوگا یا درس قرآن ہوگا میں وہ بھی سنوں گا، اور آج گشت کا دن ہے تو میں جماعت کے ساتھ گشت بھی کروں گا۔ اب اس نے کئی عملوں کی نیت کو اکٹھا کر لیا تو اس کو مسجد میں آنے کا ثواب زیادہ ملے گا۔ دارالدیوبند کے ایک شیخ الحدیث گزرے ہیں، مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھ پر بہت مہربانی فرمایا کرتے تھے۔ میری ان سے UK میں ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک کتاب کا نام بتایا اور فرمانے لگے کہ اس کتاب میں ایک محدث نے یہ لکھا ہے کہ میں جب کپڑے بدلتا ہوں نا تو کپڑے پہننے میں 40 نیتوں کو جمع کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہم تو کپڑے بدلتے ہیں تو صرف ایک نیت ہی، پہلے کپڑے گندے ہیں صاف کپڑے پہن لو، ختم۔ لیکن علماء اسی عمل کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علم کی وجہ سے ان کے درجات کو بڑھا دیتے ہیں۔ وہ 40 نیتوں کو اکٹھا کر لیتے تھے۔ جیسے میں اپنے سطر کو چھپانا چاہتا ہوں، میں مسجد میں جاتے ہوئے زینت کو اختیار کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ مسجد میں جاؤ تو زینت اختیار کرو۔ میں صاف ستھرے کپڑے پہن رہا ہوں کہ میرے مسلمان بھائیوں کو پسینے سے بدبو نہ آئے۔ میں صاف ستھرے کپڑے پہن رہا ہوں کہ میری بیوی کو مجھ سے بدبو نہ آئے۔ مردوں کی یہ بھی بات ہوتی ہے
پسینے والے کپڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو صاف نہیں رکھتے، اور پھر بیویوں کے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہم پہ قربان کیوں نہیں ہوتی. بھئی ان کا تو سانس گھٹا جا رہا ہے، پریشان ہو رہی ہیں پسینے کی بو سے. اچھا کئی بیویاں کہتی بھی ہیں کہ آپ بنیان بدل لیں. نہیں، بنیان نہیں بدلنی، کپڑے بدل لیتے ہیں، بنیان نہیں بدلنی، بو اسی طرح. تو وہ بزرگ ایک کپڑے بدلنے میں 40 نیتوں کو اکٹھا کر لیتے تھے. اس لیے ایک عمل عام آدمی کرے گا تو حرام ہوگا، اگر کوئی عالم کرے گا تو وہ جائز ہو جائے گا نیت کی وجہ سے. چنانچہ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ گرمی کے موسم میں شہر کے باہر ایک کنواں تھا، وہاں چلے جاتے تھے اور 2 شاگردوں کو ساتھ لے جاتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ بس پانی کے ڈول بھر بھر کے میرے اوپر ڈالتے جاؤ. خود بیٹھ جاتے تھے دھوتی باندھ کے، اور شاگرد ان کے اوپر ڈول پہ ڈول ڈالتے جاتے تھے، ڈول پہ ڈول ڈالتے. اب قریب میں ایک پڑوسی رہتا تھا جو حضرت سے محبت رکھتا تھا، وہ آتے جاتے دیکھتا کہ درجنوں پانی کے ڈول ڈالے جا رہے ہیں، تو کہتا حضرت ہمیں تو کب وہ حرام ہوئے، یعنی اسراف، فالتو چیز استعمال کرنا یہ حرام ہوتی ہے اور خود کیے جاؤ. ہمیں تو کب وہ حرام ہوئے اور خود کیے جاؤ. حضرت کہیں میرے لیے جائز تیرے لیے ناجائز. وہ بھی سن کے چلا جاتا. پھر وہ دیکھتا تو پھر وہ بھی یہی کہتا ہمیں تو کب وہ حرام ہوئے اسراف اور خود کیے جاؤ. حضرت کہیں میرے لیے جائز تیرے لیے ناجائز. ایک دن اس کے پاس وقت تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اچھا آج سمجھائیں آپ کے لیے جائز کیسے میرے لیے ناجائز کیسے. حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم نہاؤ گے تو کس نیت سے نہاؤ گے. اس نے کہا جی میل کچیل دور ہو جائے اور جسم صاف ہو جائے. حضرت نے فرمایا چونکہ تمہاری نیت میل کچیل دور کرنے کی ہے لہذا 2-3 ڈول کافی ہیں اس کے لیے. 2-3 ڈول اوپر ڈالو گے میل کچیل ختم ہو جائے گی اور کام ختم. اب اس سے زیادہ کرو گے تو اسراف ہوگا اور تمہارے لیے حرام ہوگا. اس نے کہا جی آپ کس نیت سے نہاتے ہیں؟ کہنے لگے دیکھو بھائی گرمی کا موسم ہے، میں سارا دن مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہوں تو میری طبیعت میں گرمی ہو جاتی ہے. اب میں یہاں عصر کے بعد آتا ہوں اس گرمی کو دور کرنے کے لیے، تو میں نیت کرتا ہوں کہ میرے اوپر پانی ڈالو تاکہ جسم کی گرمی دور ہو جائے. اب یہ 1000 ڈول بھی ڈالیں گے 10,000 ڈول بھی ڈالیں گے تو میرے لیے جائز ہوگا کیونکہ گرمی دور کرنے کی نیت ہے. تو دیکھو ایک ہی عمل تھا مگر نیت کی وجہ سے ایک بندے کے لیے حرام ہو گیا، ایک کے لیے جائز ہو گیا. اسی لیے ہم کون سا کام کس نیت سے کرتے ہیں اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. ایک آدمی نے مکان بنوایا تو وہ اپنے شیخ کو لے کے آیا دعا کرنے کے لیے. ان کو مکان دکھایا، انہوں نے مکان دیکھا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی اس کمرے میں کھڑکی کیوں رکھی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اس لیے رکھی ہے کہ یہاں سے ہوا اور روشنی آئے گی کمرے میں. انہوں نے سمجھایا اللہ کے بندے تو نیت یہ کرتا کہ یہاں سے مجھے اذان کی آواز کمرے میں بیٹھے سنائی دے گی، ہوا اور روشنی تو تجھے ویسے ہی ملنی تھی. گو کہ پورا مہینہ آپ اس کی فضیلتیں دروس میں جمعہ کے خطبات میں سنتے رہے ہیں، لیکن پھر بھی بات کو بار بار کرنے سے انسان کی کیفیات بہتر ہوتی ہیں. قرآن مجید کی گواہی ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. تو وہی باتیں دوبارہ سنیں گے تو دل میں ممکن ہے ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ بیدار ہو جائے اور بقیہ ایام ہم زیادہ اچھے انداز سے گزار سکیں. اسلامی مہینوں کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور اسلامی مہینوں کی انتہا ذی الحجہ پر ہوتی ہے. پہلا مہینہ محرم اور آخری مہینہ ذی الحجہ. پہلا مہینہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے اور آخری مہینہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 10 محرم کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر قربان کیا. تو
اسلامی سال کی ابتدا میں بھی قربانی کا سبق ہے، انتہا میں بھی قربانی کا سبق۔ اب اگر اس سال کے 2 حصے کیے جائیں تو 2 6 ماہیاں بنتی ہیں، پہلے 6 مہینے اور دوسرے 6 مہینے۔ پہلے 6 مہینوں میں درمیان میں تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول، وہ بھی انعام کا مہینہ، کہ اس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی، احسان نے جتایا، آنکھیں دیں، زبان دی، دماغ دیا، سماعت دی، کھانے پینے کو کیا کیا نعمتیں دی، پانی دیا، ہوا دی، رہنے سہنے کو گھر دیا، مگر احسان نے جتایا۔ انسان کی خاطر زمین بنائی، آسمان بنایا، احسان نے جتایا۔ ایک نعمت ایسی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب وہ عطا کی تو اس کو عطا فرماتے ہوئے اللہ نے احسان بھی جتلایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ تو پہلے 6 ماہی میں ربیع الاول کا مہینہ تیسرا انعام ملا اس امت کو، اور دوسری 6 ماہی میں 9واں مہینہ رمضان کا مہینہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام۔ جتنی آسمانی کتابیں اتاری گئیں رمضان مبارک میں، تو یہ مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرت کا مہینہ ہے۔ چنانچہ رمضان کا لفظ را، میم اور ضاد 3 حرفوں سے بنا، اس کے معنی ہیں جلنے اور جلانے کے۔ اس کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يَرْمَزُ الذُّنُوبِ، اس لیے کہ یہ مہینہ انسان کے گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے، جیسے آگ کسی چیز کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، یہ مہینہ بھی مومن کے گناہوں کے نام و نشان کو مٹا دیتا ہے۔ زمین اگر ناپاک ہو تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اتنی بارش برسے کہ ساری گندگی بہہ جائے، اب جب زمین دوبارہ خشک ہوگی تو پاک کہلائے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس زمین پر سورج کی تپش اور گرمی اتنی پڑے کہ وہ گرمی اس نجاست کا نام، نشان، رنگت، ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دے، زمین پھر پاک کہلائے گی۔ تو یہ مثال ہے رمضان کی، کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ انسان کے دل کی نجاستوں کو وہ مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ اس مہینے میں برکات کی ایسی تپش آتی ہے انسان کے دل پر، نور کا سورج جو طلوع ہوتا ہے تو وہ دلوں کو اس قدر حرارت پہنچاتا ہے کہ دلوں کی نجاست کو مٹا کے رکھ دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا۔ حدیث مبارکہ میں اس کے مختلف نام ہیں۔ عربوں میں عظمت والی چیز کے کئی نام ہوتے تھے، اللہ رب العزت کے 99 نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو رمضان کے بھی کئی نام۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں اس کو شہر مبارک، اس لیے ہم رمضان مبارک بھی کہہ دیتے ہیں۔ شہر عظیم، عظمت والا مہینہ۔ شہر الصبر، صبر کا مہینہ۔ شہر المواسات، غمخاری کا مہینہ۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان سید الشہور، یہ مہینوں کا سردار ہے۔ فیہ بدأ نزول القرآن، اس میں ہی قرآن مجید نازل ہوا۔ اس کی 27 تاریخ کو، رمضان کی 27 تاریخ کو لوح محفوظ پر آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ پھر وہاں سے 23 سال کے عرصہ میں آہستہ آہستہ آیات کو نبی علیہ السلام پر اتارا گیا۔ تفسیر طبری میں قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى صفایا من خلقہ، اصطفى من الملائکۃ رسلا ومن الناس واصطفى من الکلام ذکرہ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں، فرشتوں میں بعض کو چن لیا ہے، ان کو فضیلت بخش دی ہے، کلام میں اللہ نے اپنے ذکر کو، اپنی یاد کو پسند فرما لیا۔ واصطفى من الارض مساجد، اور زمین کے ٹکڑوں میں سے جو مساجد جہاں بنی ہے ان مساجد کو اللہ نے چن لیا۔ واصطفى من الشہور رمضان، اور مہینوں میں سے اللہ نے رمضان کو چن لیا۔ واصطفى من الایام یوم الجمعہ، دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو چن لیا۔
وَاصْطَفَى مِنَ اللَّيَالِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اور راتوں میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو چن لیا. فَعَظِّمُوا مَا عَظَّمَ اللَّهُ، تم بھی تعظیم کرو اس کی جس کی اللہ نے تعظیم فرمائی. جس کو اللہ نے عظمت بخشی تم بھی اس کی تعظیم کرو. چنانچہ تفسیر در منصور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ان اللہ اختار ساعات اللیل والنہار فجعل منہن صلاۃ المکتوبہ، اللہ تعالیٰ نے دن رات میں سے کچھ اوقات کو پسند کیا، ان میں 5 نمازوں کو فرض فرما دیا. واختار الایام فجعل منہن الجمعہ، دنوں کو چنا تو ان میں سے جمعہ کو پسند فرما لیا. واختار الشہور فجعل منہن شہر رمضان، واختار اللیالی فجعل منہن لیلۃ القدر. تو جب اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو اتنی عظمت بخشی اور اس مہینے کو اتنی عظمت بخشی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں. چنانچہ علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ مجموع الزوائد میں سید الشہور شہر رمضان و سید الایام یوم الجمعہ، نبی علیہ السلام اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے. اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہ کتنا عجیب پوائنٹ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا انتظار فرماتے، دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخیریت ہمیں رمضان تک پہنچا. انسان وش کرتا ہے نا تو کسی بہت بڑی نعمت کے لیے وش کرتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعا مانگتے تھے. جب بڑے کسی چیز کو بڑا کہیں تو واقعی بڑی ہوتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینوں کو شہر عظیم کہا، بڑا مہینہ. چنانچہ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. اگر کبائر سے بچا جائے تو جمعے سے جمعہ 5 نمازیں اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. چنانچہ کنز المال میں لکھا ہے کہ اذا سلمت الجمعہ تو سلمت الایام، جمعہ اگر اچھے انداز سے کسی نے گزار لیا تو باقی دن بھی اس کے اچھے گزر جائیں گے. وَإِذَا سَلِمَ رَمَضَانُ سَلِمَتِ السَّنَةُ، اور جس نے رمضان اچھے انداز سے گزار دیا آنے والا پورا سال اس کا اچھا گزار دیا جائے گا. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے. جس انداز سے بندہ گزارتا ہے اللہ تعالیٰ بقیہ سال انہی اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک نوجوان اگر چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کا پرہیز کروں، غیر محرم سے اپنی آنکھوں کو بچاؤں، تو وہ رمضان میں اس کی مشق کر لے. اگر پورا رمضان غیر محرم سے نظر بچا لی، بقیہ پورا سال اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے. آپ پورا رمضان تہجد کی پابندی کر لیجئے، تلاوت کی، اعمال کی پابندی کر لیجئے، اور پھر دیکھیے بقیہ پورا سال وہ کام کس طرح آسان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں اس بندے کو. اس لیے ہمارے اکابر رمضان کو بہت اہتمام کے ساتھ گزارتے تھے. بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابیہ حج پہ جانا چاہتی تھی، خاوند نے نہ کر دی. پوچھا بھی کیوں؟ اس نے کہا سواری نہیں ہے. اس نے کہا فلاں اونٹ تو ہے. اس نے کہا وہ میں نے صدقے کی نیت کر لی، اب وہ میرا نہیں، وہ اللہ کا ہے، اب میں تمہیں نہیں لے کے جا سکتا. خاموش ہو گئی. خاوند جفت کر کے واپس آیا تو وہ عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بڑا جی چاہتا تھا میں حج کروں، مگر میرے خاوند نے کہا کہ سواری نہیں، اور میں نے صدقے کا اونٹ تھا بتایا تو اس نے کہا میں اس کو نہیں استعمال کر سکتا. تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو خاوند کو سمجھایا کہ دیکھو یہ حج کا عمل بھی اللہ کے راستے میں جانے والا عمل تھا. تم اگر اس اونٹ پر اس کو یہ حج کروا دیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، مگر ساتھ ہی یہ فرما دیا اس عورت کو کہ اچھا اب تم رمضان میں عمرہ کر لینا، اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے. یہ بخاری شریف کی بات. تو رمضان مبارک کو اللہ رب العزت نے ایسی فضیلت عطا فرمائی. چنانچہ کنز المال میں ہے
کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین، سرکش جن، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ خبردار، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزوں کو تم خراب نہ کر سکو تو شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پورا رمضان بند رہتے ہیں۔ وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منها باب، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان دروازوں کو پورا مہینہ بند نہیں کیا جاتا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت اس مہینے میں جنت کی سیل لگاتے ہیں۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ایک ندا دینے والا فرشتہ ہر رات یہ ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھ۔ ابتغاء سے ہے یہ لفظ، باغی الخیر۔ وَيَا باغی الشر اقصر، اے برائی کے تلاش کرنے والے تھم جا، رک جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءً مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو بری فرما دیتے۔ اب یہاں طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں شیاطین تو قید ہو گئے، پھر کیوں برائیاں ہوتی ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں؟ تو علماء نے اس کے کئی جواب دیے۔ ایک جواب تو انہوں نے دیا، بھئی بڑے شیاطین تو قید ہو گئے، اب چھوٹے شتونگڑے بھی تو ہیں، اور ہم اتنے غافل کہ شتونگڑے ہی کام دکھا جاتے ہیں۔ دوسرا علماء نے یہ کہا کہ شیطان کی وجہ سے نفس کے اندر اتنی خباثت آ جاتی ہے کہ شیطان اگر باندھ بھی دیا جاتا ہے تو نفس اس کا کارندہ بنا رہتا ہے، وہ انسان کو گناہوں پر اکسائے رکھتا ہے۔ یا برے دوست ہوتے ہیں، یار بد، ان کی وجہ سے انسان رمضان میں بھی نیکی پر نہیں آتا۔ مگر اس کی خوبصورت مثال یہی ہے کہ جیسے لوہے کو بھٹی میں گرم کرے نا تو سرخ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بھٹی سے نکال لیں تو وہ 1 منٹ میں ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ گھنٹہ 2 گھنٹے گرم رہتا ہے۔ تو شیطان نے انسان کو گناہوں کی بھٹی میں اتنا گرما دیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ آ بھی جاتا ہے تو وہ گرمی اسی طرح موجود رہتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من وافق موتہ عند القضاء رمضان دخل الجنہ، جس بندے کو رمضان المبارک کے اندر موت آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، مسلم شریف کی روایت کہ رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام عبادات میں اتنی محنت فرماتے تھے، مشقت اٹھاتے تھے کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس قدر محنت نہیں فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاص اہتمام فرماتے تھے۔ ایک اور روایت ہے بہقی کی، سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، شد میں ازارہ، نبی علیہ السلام اپنے تہبند کو کس کے باندھ لیتے تھے، ثم لم یأت فراشہ حتی ینسلخ، پھر پورا مہینہ گزرنے تک اپنے بستر پر واپس نہیں آیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ رمضان کی برکات سے واقف تھے، جانتے تھے۔ بہقی کی شریف کی ایک اور روایت ہے، کان اذا دخل رمضان تغیر لونہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا نبی علیہ السلام کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وکثرت صلاتہ، اور نبی علیہ السلام نماز نفل کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ وابتہل فی الدعاء واشفق لونہ، اور اپنی دعا میں اتنے اللہ کے سامنے عاجزی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ برکت والا آ گیا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ کہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ،
ایک ایسا مہینہ جس کے روزے کو اللہ رب العزت نے فرض فرمایا، وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کے قیام کو اللہ نے اپنے قرب کا